بابا سائیں، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ شاذر شاہ کمرے کے باہر کھڑا شہباز شاہ سے اجازت طلب کرنے لگا۔ آؤ، شہباز شاہ نے کہا۔ جرگے میں کیا ہوگا؟ آپ نے کیا سوچا ہے؟ شاذر شاہ ڈائریکٹ مدعے کی بات پہ آیا۔ ہماری حویلی کا بیٹا قتل ہوا، جس کا حساب ان کو دینا ہوگا۔ خون کے بدلے خون۔ شہباز شاہ یکدم جلال میں آئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جانے والا تو چلا گیا نا۔ شاذل گہری سانس خارج کرتا بولا۔ وہ جتنا ان چیزوں سے دور بھاگتا جاتا تھا، آج اسی طرح اس میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کرنی سب نے اپنی ہے، پر وہ کوشش کرنا چاہتا تھا۔ جس کا جو نتیجہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو کیا اس کو ہم انصاف نہ دلوائیں؟ دلدار شاہ کا خون اتنا سستا نہیں تھا۔ شہباز شاہ کرک آواز میں بولا۔ آپ ساری بات جاننے کی کوشش کریں کہ بات اس مرنے مارنے سے کیسے اتر آئی، پھر دیکھا جائے گا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یوں کسی کی جان داؤ پر لگانا کہاں کا انصاف ہوگا؟ کیا پتہ غلطی لالا کی ہو؟ شاذر شاہ نے ان کو دوسرا رخ دکھانا چاہا۔ میں گاؤں کا سرپنچ ہوں شاذل، اس لیے تم مجھے مت سبق پڑھاؤ۔ قتل کے بدلے قتل یا پھر ونی، میں ان کی بیٹی آئے گی یہاں۔ شہباز شاہ سخت لہجے میں بولے۔ یہ کیا بات ہوئی بابا سائیں؟ کرے کوئی بھگتے کوئی؟ کیا لڑکیوں کے جذبات نہیں ہوتے؟ کیا جو یہاں رسم و رواج کے نام پر ان کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے، ان کے ارمانوں کا گلا گھونٹا جاتا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے؟ کب تک چلے گا یہ سب؟ کیا ہم ساری زندگی اس جاہلیت میں گزاریں گے؟ شاذر کی آواز بلند ہو گئی۔ شاذر شاہ، ہوش میں رہ کر بات کرو۔ شہباز شاہ نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھیجا۔ میں ہوش میں ہوں بابا سائیں۔ آپ سب کو ہوش میں آنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کل کلام میرے سے قطع ہو جائے تو کیا آپ آروش کو؟ شاذل نے جیسے ہی آروش کا نام لیا، شہباز شاہ کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ غصے سے ان کی رنگت سرخ ہو گئی۔ شاذل کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ آئی۔ بابا سائیں، بات اپنی اولاد پر آئی تو تکلیف ہوئی نا؟ تو ان ماں باپ کو سوچو جن کی بیٹیاں قربانی کا سامان بنی، جن کے مرنے کے بعد چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں۔ شاذل نے جیسے ہی آروش کا نام لیا، شہباز شاہ کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ غصے سے اس کی رنگت سرخ ہو گئی۔ شاذل کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ آئی۔ بابا سائیں، بات اپنی اولاد پہ آئی تو تکلیف ہوئی نا؟ تو ان ماں باپ کا سوچئے جن کی بیٹیاں قربانی کا سامان بنی، جن کے مرنے کے بعد چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ان کی تکلیفوں کا؟ جس بیٹی کو وہ نازوں سے پالتے ہیں، کیا گزرتی ہوگی ان کے دلوں پہ جب وہ خود اپنی بیٹی کو ظالموں کے حوالے کرتے ہوں گے۔ شاذل شاہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ تم زیادہ بول رہے ہو۔ اس سے پہلے ہم تمہارا خون اپنے ہاتھوں سے کریں، یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ آروش کا نام مت لینا۔ اگر تمہارے ہاتھ سے کسی کا قتل ہوا بھی تو ہم تمہیں پیش کریں گے، نہ کہ اپنی پھول جیسی بیٹی کو۔ شہباز شاہ کی آخری بات پر شاذل اپنے باپ کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا میری جان اتنی سستی ہے؟ شاذل بدمزہ ہوتا خود سے بڑبڑایا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، پر آپ میری باتوں کو سوچیے گا ضرور اور کوشش کریں ایسی رسموں کو گاؤں سے آزاد کریں۔ اب گاؤں بھی ایسی رسموں سے آزاد ہونا چاہے تاکہ لڑکیاں بھی سکون بھری زندگی گزاریں۔ شاذل سنجیدگی سے کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے شہباز شاہ نے اس کی پشت کو گھورا۔ آروش، کیا تم فری ہو؟ شاذل شہباز شاہ کے کمرے سے نکلتا آروش کے کمرے کے پاس کھڑا اس کو آواز دیتا بولا۔ جی لالا، اندر آئیں۔ آروش نے آنے کی اجازت دی تو وہ کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم لالا۔ آروش نے سلام کیا جو شاذل ہمیشہ کی طرح بھول گیا تھا۔ وعلیکم السلام، ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ شاذل نے تمہید باندھی۔ آپ حکم کریں لالا۔ آروش محبت بھرے لہجے میں بولی۔ بیٹھو۔ شاذل نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سائڈ پر بیٹھ کر بات کا آغاز کرنے لگا۔ آج جرگہ ہے، تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا؟ شاذل نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو آروش نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ وہاں کیا فیصلہ ہوگا وہ بابا سائیں جانتے ہیں، پر میں چاہتا ہوں جرگہ ہونے سے پہلے تم بابا سائیں سے بات کرو، انہیں کہو وہ معاف کر دیں انہیں۔ کسی معصوم لڑکی کو بنی میں نہ لائیں، یہ ظلم ہوگا اس بے قصور پر۔ یہ میں سب تم سے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم بابا سائیں کے ہم سب سے زیادہ
تم سے وہ محبت کرتے ہیں۔ سالوں پہلے بھی تمہاری خواہش پہ دادی جان کی خفگی موڑ کر تمہاری خواہش کا احترام کیا تھا۔ تبھی تم اگر ان سے یہ بات کرو گی تو تمہاری بات کا پاس ضرور رکھیں گے، کیونکہ وہ تمہیں مایوس بالکل نہیں دیکھ سکتے، نہ تمہاری بات پر انکار یا نظر انداز کرنے کی ہمت پائیں گے۔ شازل اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں بولا اور اس چہرے پہ اپنے لالا کی بات سن کر سر ہلایا۔ بابا صحیح، آپ مجھے زندہ دفنا دیجئے، میرا قتل کیجئے، میری لاش کتوں کے سامنے کر دیجئے گا، پر خدا کے واسطے میری التجا پوری کریں۔ ساری عمر بھی کچھ نہیں مانگوں گی، پلیز مجھے ایک بار اس سے ملنے دیں۔ کہاں کھو گئی آروش؟ آروش جو ماضی میں کھو گئی تھی شازل کے چٹکے بجانے پہ ہوش میں آئی۔ کہیں نہیں لالا، آپ کی ہر بات درست، پر بابا صحیح کتنی محبت کیوں نہ کرے، پر ان کو اپنے خود ساختہ اصولوں سے سب سے زیادہ لگاؤ ہے۔ وہ میری بات پر سنیں گے، مانیں گے نہیں، آروش نے سنجیدگی سے کہا۔ ایک بار کوشش کرو، شاید تمہاری کوشش کسی معصوم کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ شازل کی بات پر اس کے چہرے پر اداس مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ شازل کی باتوں سے اس کا گزرا ماضی بار بار سامنے آ رہا تھا۔ جاؤ پھر، شازل نے کہا تو وہ بیڈ سے اپنی شال اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ شازل نے محبت سے اپنی بہن کو دیکھ کر گہری سانس خارج کی۔ وہ معصوم ہے، کسی مظلم پر ظلم نہیں کیا جاتا، اس کی عمر کا لحاظ کریں، وہ برداشت نہیں کر پائے گا، وہ بہت معصوم ہے، بہت۔ شہباز شاہ کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو کئی سال پہلے اپنے کہے جملے کانوں میں سنائی دیے، جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو گال پہ پھسلا۔ ایک بار پھر وہ اپنے جان نچھاور کرنے والے باپ کے پاس التجا کرنے آئی تھی۔ فرق یہ تھا، پہلے دل کی حالت سے مجبور ہو کر اور آج اپنے لالا کے اصرار کرنے پر۔ پہلے وہ خالی ہاتھ واپس لوٹا دی گئی تھی، آج جانے کیا ہونا تھا۔ آپ سے بات کرنی ہے، آروش کمرے کے بیچ کھڑی شہباز شاہ سے بولی، جو اپنی بندوق کا معائنہ کرنے میں مصروف تھے۔ آ جاؤ، بیٹھو، کرتے ہیں باتیں۔ شہباز شاہ نے آروش کو دیکھا تو بندوق کو بیڈ سے ہٹا کر مسکرا کر بولے، آج جرگے پہ کیا فیصلہ ہوگا؟ آروش بنا بیٹھے مدعے کی بات پر آئی۔ شہباز شاہ کا چہرہ جو آروش کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا، اس کی بات پر چہرے کے تاثرات سٹ سپاٹ ہوئے، جن کو دیکھ کر آروش کو افسوس ہوا اپنے آنے پہ۔ شازل نے بھیجا ہے تمہیں؟ شہباز شاہ نے پوچھا۔ جی، آروش نے سچ بتایا۔ اس کو میں نے جواب دے دیا تھا، شہباز شاہ چہرہ دوسری طرف کیے بولے۔ آپ ایک بار پھر سے ظلم کرنے والے ہیں۔ آروش کے لہجے میں افسوس تھا۔ یہ ہم مردوں کا معاملہ ہے، تم دور رہو۔ شہباز شاہ کا انداز دیکھ کر آروش کا دل لہو لہان ہوا تھا۔ جس باپ نے ہمیشہ شفقت دکھائی تھی، ان کا یہ رویہ اس کی برداشت سے باہر ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، پر ایک بات کہنا چاہوں گی، معاف کرنا خدائی صفت ہے، اللہ سب دیکھتا ہے۔ بچوں سے اپنے والدین بہت پیار کرتے ہیں، ان کو ہر سرد ہوا سے بچاتے ہیں۔ اگر آپ کا فیصلہ کسی بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہوا تو ایسا نہ ہو آپ میری شکل دیکھنے سے ترس جائیں۔ آپ کہتے ہیں نا، میں آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں، تو کہیں یہ ٹکڑا گم نہ ہو جائے اور آپ ڈھونڈ نہ پائے۔ آروش اس سے پہلے مزید کچھ بولتی شہباز شاہ کے کھردرے لہجے پہ خاموش ہو گئی۔ آج یہ بات کہہ دی، دوبارہ مت کہنا۔ کیوں اپنے باپ کو نئی آزمائش میں ڈالتی ہو؟ شہباز شاہ کا دل تڑپا تھا۔ آروش کی بات پہ ایک لوتی بیٹی تھی میری، جس کے لیے انہوں نے بہت لوگوں سے منہ موڑا تھا۔ آروش اتنا کہتی بے بسی سے ہنس پڑی، جس سے اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ آزمائش تو میری زندگی ہے بابا سائیں، ایک پچھتاوا، اندیکھی بے چینی، طرف جو مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ آروش کی بات پر انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا۔ زندگی میں کچھ چیزیں لا حاصل اور حسرتیں ہوتی ہیں، جن کو لے کر ہم جینا پڑتا ہے۔ پہلے تم بچی تھی، اب بڑی ہو، اس لیے ایک قصے کو بار بار مت دہرایا کرو۔ شہباز شاہ کی بات پر وہ کچھ قدم دور کھوتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کو مایوس زیادہ دیکھ کر شہباز شاہ کو خود سے زیادہ شازل پر غصہ آیا، جس نے اس کی کمزوری کو آزمایا تھا۔ کیا کہا بابا سائی نے؟
शाज़िल जो बेसब्री से आरुष का उसे कमरे में इंतज़ार कर रहा था, उसको आता देखा तो बेसब्री से पूछा, वही जो आपको जवाब दिया। आरुष ने बेतासुर लहजे में बोला तो शाज़िल ने ठंडी सांस खारिज की। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद थी, सोचा तुम्हारी बात वो मान लेंगे, अब बस अल्लाह से दुआ करनी है, शाज़िल जवाबन बोला। लाला से कहें वो बात करें, आरुष कुछ सोचकर बोली। तुम्हें तो पता है वो कहाँ ठीक से बाबा साईं से बात करता है, और मेरा कहना उनका कहना एक बराबर है, शाज़िल ने कहा। आप जाएंगे जहाँ जिरगा बैठा जा रहा है, आरुष ने पूछा। जाहिर है सब मर्द जाएंगे, शाज़िल ने बताया। बाबा साईं के बाद आप ताया जान या दीदार लाला को मौका ना दीजिएगा सरपंच की पगड़ी पहनने का, बल्कि उसकी जगह पर आप बैठिएगा ताकि हमारे गांव की असूल ख़त्म हो जाए। आरुष उम्मीद भरी नज़रों से उसको देखकर बोली, जिसका जवाब फिलहाल शाज़िल शाह के पास नहीं था। वो यहाँ नहीं रहना चाहता था तो फिर गांव का सरपंच बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। नूर आ रही है लंदन से, मिसेस खान ने सुबह नाश्ता के वक्त दिलावर खान और यमान को बताया। माशाल्लाह बहुत सालों के बाद आ रही अब तो, दिलावर खान मोहब्बत से अपनी बेटी का जिक्र करते बोले। हाँ कह रही थी अब बस चंद दिनों के लिए आएगी, मिसेस खान ने बताया। यमान अदम दिलचस्पी से सुनता रहा। उसने बस नाम सुना था उनकी बेटियों का, पर कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि दूसरी शादी के बाद वो दूसरे मुल्क में रिहाइश पजीर थी। आज मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना था, मीटिंग है मेरी, तो शायद आने में वक्त लग जाए। नैपकिन से हाथ साफ करते यमान ने उनकी गुफ्तगू में मुदाखलत की। किसके साथ? दिलावर खान ने पूछा। हुमायूं कुरैशी है, उन्होंने ऑफ़र की है, यमान ने बताया। उसकी रिकॉर्डिंग कब से स्टार्ट है? क्योंकि इस बार मैं जो फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ चाहता हूँ उसके सारे गाने तुम्हारे हों, दिलावर खान ने बताकर पूछा। अभी ठीक से मेरी बात नहीं हुई, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वक्त मालूम होगा। आप बताएं आप कब फिल्म शूट कर रहे हैं? यमान ने संजीदगी का मुजाहरा किया। इस साल तो बस ट्रेलर रिलीज़ होगा, जिसके गाने में तुम्हारी आवाज़ होगी तो ट्रेलर मशहूर होगा, तो मैं चाहता हूँ हीरो में तुम्हें कास्ट करूँ, पर तुम मानोगे नहीं, दिलावर खान मज़ाहिया लहजे में बोले। मुझे सिंगर ही रहने दे, यमान सर झटक कर बोला। उसको फिल्मों में काम करने का बिल्कुल शौक नहीं था। हमारा बेटा शाये है, तुम्हारी फिल्म में रोमांटिक सीन होते हैं, हमारा यमान कहाँ कर पाएगा। मिसेस खान की बात पे यमान को खांसी का दौरा पड़ा। उसको मिसेस दिलावर खान से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी, जबकि उसकी सुर्ख रंगत देखकर दिलावर खान का कहका गूंज उठा। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए, यमान मुस्तकीम ने जाने में आफियत जानी। मेरी बात गौर ज़रूर करना, मेरी बात पे गौर ज़रूर करना, दिलावर खान ने शौक लहजे में कहा। मकसद यमान को तंग करना था, जो वो भी हो गया था। यमान का अपना एक स्टूडियो था, वो वहाँ आया तो अरमान पहले से वहाँ मौजूद था। कुछ पल तो वो इसको देखता रहा, फिर अरमान ने उसको मुखातिब किया। सर वो जब मैं आपके घर गया तो आपकी बड़ी बहन बहुत खफा हुई और उन्होंने दोबारा आने से मना किया, कहा कि उनको इन चीज़ों की नहीं बल्कि आप अपने भाई की ज़रूरत है। और यमान सपाट नज़रों से उसको देखकर बोला, और ये कि दोबारा सामान वो नहीं लेंगी। अरमान ने बताया तो यमान ने गहरी सांस खारिज की। ठीक है तुम जाओ। यमान को अचानक अपने सर में दर्द की टीसें उठी महसूस हुई तो उसको जाने का कहा। सर डॉक्टर के पास चलें। अरमान समझ गया उसकी हालत, तभी फिक्रमंदी से बोला, मैं ठीक हूँ, तुम बस मेरी मेडिसिन दो। यमान ने टाला। जी। अरमान जी कहता जल्दी से उसके लिए मेडिसिन उसको दी। आपसे एक और बात करनी थी। यमान ने दवाई ली तो अरमान झिझक कर कहा। बोलो, यमान ने कहा। आप एक मर्तबा कराची चले जाएं, आप भी तो अपने घर वालों को याद करते होंगे। हुमायूं कुरैशी को कॉल पर बता दो मैं आ रहा हूँ। यमान उसकी बात काट कर बोला तो अरमान सर झुकाता वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद यमान खामोशी से सोफे से टेक लगाता आंखें मूंद लीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है,
جانے کیا ہو رہا ہوگا جرگے میں۔ ماہی کی پریشانی سے ڈوبی آواز سن کر آمنہ نے گہری سانس لی۔ انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، آمنہ نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ تو کرے گا، پر یہ تم بھی جانتی ہو شہباز شاہ اپنے اصولوں کے کتنے پکے ہیں، ماہی نے کہا۔ بابا صاحب، چچا صاحب، زین، یہ سب گئے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، آمنہ اس کو اپنے ساتھ لگاتی پرسکون کرنے لگی۔ ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے، ارباز شاہ مضبوط لہجے میں بولے۔ جرگے میں سب معزز بزرگ مرد موجود تھے، جس وجہ سے بات قتل تک پہنچی۔ ہم وہ زمین اگر آپ کے نام کر دیں تو؟ حشمت صاحب سنجیدگی سے بولے۔ تو بھی ہم یہی کہیں گے، ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے، زین سالک کا۔ دیدار اپنی جگہ اٹھتا تیز آواز میں بولا۔ دریش شاہ خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ شازل شاہ اپنے گلے میں پہنی چین کو ہاتھ سے گھما رہا تھا۔ اس کو بس جرگہ ختم ہونے کا انتظار تھا۔ شہباز شاہ جبکہ اپنی سوچوں میں گم تھے۔ زین سالک تو روح پوش ہو گیا ہے، بہتر ہے پھر ونی لیجئے، کیونکہ ضمیریں تو آپ سب نہیں جاتے۔ وہاں بیٹھے ایک آدمی نے کہا تو شہباز شاہ چونک پڑے۔ ان کے برعکس حشمت صاحب کو لگا جیسے ان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ انہوں نے یہاں آنے سے پہلے خاموشی سے زین کو باہر بھیج دیا تھا۔ زین جانا تو نہیں چاہتا تھا، پر اپنے باپ کی دی ہوئی قسم نے اس کو مجبور کر دیا تھا۔ شازل شاہ نے دریش شاہ کو دیکھا، جو خود کو ہر بات سے لا تعلق ظاہر کر رہا تھا۔ شاید وہ ان سب کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا۔ آپ کا فیصلہ آخری ہوگا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب کہ انہوں نے شہباز شاہ کو مخاطب کیا۔ بابا صحیح بات اپنی اولاد پہ آئی تو تکلیف ہوئی نا، تو ان ماں باپ کا سوچے جن کی بیٹیاں قربانی کا سامان بنی، جن کے مرنے کے بعد چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ان کی تکلیفوں کا؟ جس بیٹی کے وہ نازوں سے پالتے ہیں، کیا گزرتی ہوگی ان کے دلوں پہ جب وہ خود اپنی بیٹی ظالموں کے حوالے کرتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پر ایک بات کہنا چاہوں گی، معاف کرنا خدائی کی صفت ہے۔ بچیوں سے والدین بہت پیار کرتے ہیں، ان کو ہر سرد ہوا سے بچاتے ہیں۔ اگر آپ کا فیصلہ کسی کی بچی کے لیے ٹھیک نہیں ہوا تو ایسا نہ ہو آپ میری شکل دیکھنے کو ترس جائیں۔ شہباز شاہ کے کانوں میں بار بار کبھی شازل تو کبھی آروش کی آواز کی باز گشت ہو رہی تھی، جس سے ان کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنی بچی کو کھونا نہیں چاہتے تھے، نہ ہی یہ کہ ان کی بیٹی بھگتے۔ انہوں نے پہلے دیدار شاہ کو دیکھا، جس کی آنکھیں آگ برسانے کے لیے در پر تھیں، پھر دریش شاہ کی جانب دیکھا، جن کو ہی دیکھ رہا تھا، اور ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بول رہا ہو میرا نام نہ لیں۔ پھر ایک نظر شازل کو دیکھا، جس کے اندر فی الحال انسانیت جاگی ہوئی تھی۔ شازل کو دیکھ کر ان کو فیصلہ کرنا آسان لگا۔ اگر خون کے بدلے خون نہیں تو زین سالک کی بہن ونی میں آئے گی، جس کا نکاح شازل شاہ سے ہوگا۔ شہباز شاہ کی بے لچک آواز پہ سکوت چھا گیا تھا۔ شازل بے یقین نظروں سے شہباز شاہ کو دیکھنے لگا۔ جس چیز سے وہ بچنا چاہ رہا تھا وہ خود بری طرح اس میں پھنس چکا تھا، جہاں سے رہائی ناممکن تھی۔ مامی جان، ونی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حریم الجھن زدہ لہجے میں کلثوم بیگم سے پوچھنے لگی۔ آپ کو کیوں جاننا ہے؟ کلثوم بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ کیونکہ آج کل حویلی میں بس یہی بات گھوم رہی ہے کہ ہماری حویلی میں ونی آئے گی۔ کون لائے گا ونی؟ حریم نے معصومیت سے بتایا۔ معصوم دلوں کی صدائیں اللہ فوراً سے سن لیتا ہے، آپ دعا کرنا ونی میں کوئی بھی بچی نہ آئے، کلثوم بیگم نے سردہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ حریم کو حیرت ہوئی۔ کیونکہ ونی میں آئی لڑکی کی زندگی ایک قیدی سے زیادہ بدتر ہوتی ہے، کلثوم بیگم نے بتایا۔ پر ہم پھر کیوں لا رہے ہیں؟ لالا کا قتل ہوا اس وجہ سے؟ حریم نے پوچھا۔ جی بیٹا، اس وجہ سے۔ اب پتہ نہیں کیا فیصلہ، دعا کرنا درست نکاح کر لے، کیا پتہ پھر اس بیچاری کی مشکلیں آسان ہو۔ کلثوم بیگم کی بات پر جانے کیوں حریم کا دل تڑپ اٹھا۔ درلا کیوں کرنے لگے نکاح؟ حریم برا مان کر بولی۔ کیوں؟ دریش شادی نہیں کر سکتا کیا؟
مسئلہ سے اب اس کی عمر ہو گئی ہے، شادی تو ہو جانی چاہیے، پر وہ مانتا نہیں۔ کلثوم بیگم کا دھیان اب دوسری طرف لگ چکا تھا۔ اچھا ہوا نہیں کرتے شادی کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں۔ حریم کا انداز دیکھ کے کلثوم بیگم نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا۔ آپ کیوں چاہتی ہیں آپ کے دلہا شادی نہ کریں؟ کلثوم بیگم نے پیار سے پوچھا۔ اس حویلی میں ایک وہ ہیں جو ہماری ہر بات مانتے ہیں، اگر ان کی شادی ہو جائے تو ہمیں تو وہ نظر بھی نہیں آئیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ حریم نے اپنے اندر کا خدشہ بیان کیا، جس کو سن کے کلثوم بیگم نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ یہاں سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، پر دلہا جیسا تو کوئی نہیں کرتا نا۔ حریم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ماہی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اپنے کمرے میں حشمت صاحب کو دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ ہمیں معاف کرنا بیٹا، حشمت صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو ماہی کا وجود پتھر کا بن گیا۔ آخر وہ ہو گیا تھا جس کے نہ ہونے سے اس نے دعائیں کی تھیں۔ شاذر شاہ غصے سے کھولتا نکاح نامے پر دستخط کر چکا تھا۔ اس نے لڑکی کا نام کی لڑکی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ دورہ شاہ نے اس کو جاتا دیکھا سنجیدگی سے پوچھا۔ اسلام آباد۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، پر آپ یہاں لائے، اب کوئی میری واپسی کی امید نہ رکھے۔ شاذر شاہ سخت لہجے میں بول کر رکا نہیں تھا۔ اس بار دورہ شاہ نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ شاذر کو جانتا تھا، غصے میں وہ کسی بھی نہیں سنتا تھا۔ اس کو جو کچھ وقت دینے کا سوچا۔ شاذر شاہ جو کچھ دن پہلے انصاف بول رہا تھا، آج خود کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے شہر جا چکا تھا، ایک معصوم جان کو چھوڑ کر جس کو اس کی اشد ضرورت تھی۔ عشا کب سے یمان کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی یمان کو دیکھ رہی تھی، جو آج کالج جانے کے لیے ایسے تیار ہو رہا تھا جیسے کسی شادی میں جا رہا ہو۔ میرے بھائی خیر تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تمہارے انداز آج کچھ نرالے لگ رہے ہیں۔ عشا سے رہا نہیں گیا تو بول پڑی۔ خیر ہے کیوں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یمان اپنی شرٹ کا کالر ٹھیک کرتا سرسری لہجے میں بولا۔ اس کو بس کالج جانے کی جلدی تھی۔ آج سے پہلے تو اتنا تیار شیار ہو کر کالج نہیں گئے، تو آج کس کو امپریس کرنے کا ارادہ ہے؟ عشا کی سوئی ایک ہی بات پر اٹک گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرا روزانہ معمول ہے۔ یمان مزید سوالوں سے بچتا بول کر اپنا کالج بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ سوچ کر عشا بھی اس کے پیچھے صحن تک آئی۔ یمان نے تار پر پڑے کپڑے ڈالتی فجر کو دیکھا تو اس کی جانب آیا۔ آپ ہی میں کیسا لگ رہا ہوں؟ یمان فجر کے پاس آ کر بولا۔ فجر نے پلٹ کر حیرت سے اس کو دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے یمان نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں پوچھی تھی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ بتاؤ آج تمہارا ڈمپل بوائے فرصت سے تیار ہوا ہے، اور تو اور میل فیئر اینڈ لولی کریم بھی لگائی ہے۔ عشا اپنی ہنسی دبائے شرارت سے اس کو دیکھ کر بتانے لگی تو یمان سٹ پٹایا۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ بھی تو اپنے چہرے پر اتنی ملتی ہیں۔ یمان نے حساب برابر کیا، جبکہ فجر کبھی یمان کو دیکھتی تو کبھی عشا کو۔ ایک منٹ، کیا واقعی یمان تم نے آج کریم لگائی ہے؟ فجر نے مداخلت کرتے یمان سے پوچھا تو وہ کان کی لوگ کھجانے لگا۔ جی، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کیوں، اس پہ کوئی پابندی ہے؟ یمان کچھ بدمزہ ہوا۔ نہ میرے بھائی، کوئی پابندی تو نہیں ہے، مگر تمہیں ضرورت کیا ہے اپنے گورے چٹے چہرے پر کریم لگانے کی؟ سفید بھالو بننے کا شوق ہے کیا؟ عشا کی بات پہ یمان کا ہاتھ بے ساختہ اپنے چہرے پر پڑا۔ آپ ہی کیا واقعی میں بھالو لگ رہا ہوں؟ یمان پریشان ہوتا فجر سے بولا۔ پاگل بنا رہی ہے تمہیں، اس کو چھوڑو اور کالج کے لیے نکلو، لیٹ ہو رہا ہے۔ فجر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی۔ یمان نے عشا کو دیکھا جو بھی شوق نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ پوچھے آپ سے، یمان نروٹھے پن سے بولا تو عشا ہنسی۔ عشا فجر کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کو چرانے کے لیے گانا گانے لگی تو یمان نے باہر نکل میں عافیت سمجھی۔ تمہیں نہیں لگتا یمان میں بدلاؤ آ رہا ہے؟ یمان باہر نکل گیا تو عشا سنجیدگی سے فجر سے بولا۔ بڑا ہو رہا ہے شاید، اس لیے، فجر نے کہا۔ شاید، پر وہ تھوڑا عجیب سا ہو گیا، اکیلے اکیلے مسکراتا ہے، کھویا ہوا رہتا ہے، اب خود کو مینٹین کرنے لگا ہے۔ کہاں پہلے اس کے ماتھے پہ بال بکھرے ہوتے تھے اور اب نفاست سے بالوں کو کنگھی کرتا ہے۔ جہاں پہلے 5 منٹ میں تیار ہوتا تھا اب آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے۔
ईशा ने जो कुछ महसूस किया वो सब बताने लगी। तुम्हारी बातों का मतलब? फजर गौर से उसको देखकर पूछने लगी। मतलब साफ है, मुझे लगता है हमारे भाई को मोहब्बत हो गई है। ईशा बिना देर किए कहा तो फजर ने उसके बाजू पर जोर से चुटकी काटी, जिसे वो बुला उठी। शर्म करो, यमान की उम्र क्या है, बस 17 साल। उसको ठीक से मोहब्बत का लफ्ज़ का मतलब भी नहीं पता करना तो बहुत दूर की बात है। फजर ने घूर कर कहा, जो भी, मुझे तो प्यार की अलामत लग रही है, और 17 साल उम्र इतनी कम भी नहीं है। वैसे भी मोहब्बत में उम्रों का क्या काम। ईशा सर झटक कर बोली तो फजर को परेशानी ने आ घेरा। कॉलेज आकर यमान सीधा लाइब्रेरी आया, जहाँ उसकी सोच के मुताबिक आरुष पहले से मौजूद थी। यमान ने एक भरपूर नज़र पूरी लाइब्रेरी में डाली, जहाँ मौजूद सब शागिर्द पढ़ने में मसरूफ़ थे। यमान चलता हुआ आरुष के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। अस्सलामुअलैकुम। यमान पहले तो बस उसको देख रहा था, फिर हिम्मत करके सलाम झाड़ा। ये सोचकर कि सलाम का जवाब देना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वालेकुम अस्सलाम। आरुष अपनी नज़रें किताब पर जमाए सलाम का जवाब देने लगी तो यमान ने अपने दिल पर हाथ रखकर उसको डपटा। कैसी हैं आप? यमान ने दूसरा सवाल किया। ठीक, आरुष ने मुख्तसर जवाब दिया। यमान के लिए यही बहुत था। उससे पहले यमान मजीद कुछ पूछता, आरुष अपनी जगह से उठकर लाइब्रेरी से बाहर चली गई, हमेशा की तरह। यमान दिल महसूस करके रह गया। माही को शाह हवेली लाया गया था। वो जैसे ही हवेली दाखिल हुई, शबाना उसकी तरफ बढ़ती जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। माही को अपना गाल जलता महसूस हुआ। तकलीफ से उसने अपनी आंखों को बंद कर दिया। तेरे खबीज भाई की वजह से मेरा सुहाग गुजर गया। शबाना ने के बाद एक थप्पड़ उसके चेहरे पर मारकर अपने अंदर की भड़ास निकालने लगी। बाकी सब खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे। इसमें मेरा क्या कसूर? चटाक चटाक। माही ने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा, पर फारिया बेगम ने एक बार फिर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा, जिस पे ही माही ने ढाल होती नीचे बैठती चली गई। शबाना खूंखार नजर से उसको देखने लगी। आज जुबान खोली, दोबारा मत खोलना। शबाना उसके बालों से पकड़ती वार्न करने लगी। इतनी सख्त ग्रिप पर माही करा उठी। हरीम ने सीढ़ियों के पास खड़े होकर हाल का मंजर देखा तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो जल्दी से भागकर नीचे आई। भाभी क्या हो गया, छोड़े इन्हें। हरीम शबाना हाथ पकड़कर रोककर बोली, जो कभी माही के चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी तो कभी उसके पेट में लातें बरसा रही थी। मुलाजमाएं रहम करती नज़रों से माही कमज़ोर सरापा देख रही थी, जिसकी फारिया बेगम बेतासुर नज़रों से उसको देख रही थी। तुम बीच में मत आओ। शबाना झटके से अपना हाथ छुड़वाती खींचकर माही को थप्पड़ मारा। माही को लगा आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। भाभी छोड़ें, इन्हें क्यों बेचारी पर जुल्म कर रही हैं। वो मुसलसल माही को छुड़वाने के चक्कर में थी, पर उसको सुनने को कोई तैयार कब था। पहले भी कहा है, अब भी बोल रही हूँ, तुम बीच में मत आओ, वरना तुम्हारा भी मेरे हाथों नुकसान हो जाएगा। वो नफरत अमीज लहजे में कहती दर पे दर माही की नाजुक गालों पर थप्पड़ मारना शुरू हो गई। माही के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। हरीम की आंखें फटने की हद तक खुल चुकी थी। उसने इल्तिजा करती नज़र से अपनी फुप्पो को देखा, जो सुकून से मुलाजमाओं के साथ खड़ी थी। फुप्पो आप रोके ना, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, यूँ किसी पर जुल्म नहीं करते। उस बेचारे का क्या कसूर है? हरीम ने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। वनी में आई हुई है, ये इसका कसूर है। इसके बेगैरत भाई ने मेरा सुहाग उजाड़ा है, इसको तो मैं जीने नहीं दूंगी। जब उसकी भाभी ने धारने वाले अंदाज में कहा, प्लीज़ भाभी छोड़ दें, वो मर जाएगी। हरीम ने एक बार फिर बेहिस बनी भाभी से मिन्नत की। जवाब में उसको खून आशाम नज़रों से उसको देखती धक्का दिया, जिससे उसका सर टेबल पर लगा। उसने करा कर माथे पर हाथ लगा तो खून की बूंदें नजरें आईं। अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज करते उसने रहम भरी नज़र नीम बेहोश वजूद पर डालकर खड़ी हो गई और उसका रुख अब ऊपर की जानिब था। आपी, खुदा का वास्ता है, जल्दी से दरवाज़ा खोलें। ऊपर आकर उसने दरवाजे को पीट डाला। क्या हो गया है? आरुष ने दरवाज़ा खोलकर एक नज़र उसके माथे पर लगी चोट पर डालकर इस्तफसार किया। प्लीज़ उनको बचा लें, वरना वो मर जाएगी। हरीम ने फूली सांसों के दरमियान कहा तो उसका तनफ्फुस बुरी तरह बिगड़ गया था, सीढ़ियों से तेज भागकर आने की वजह से। कौन किसको मार देगा? आरुष ने पूछा।
जो लड़की आज आई है उस बेचारे को हालत बुरी हो गई है, हरीम ने अफसरदा लहजे में बताया। तो उसने नॉर्मल लहजे में पूछा, तो आप नीचे चलें, आप भाभी को रोक सकती हैं ताकि वो उस पर जुल्म ना ढाएं। हम तो कब से रोकने की कोशिश में हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। हरीम के बात पर उसने चेहरे पर साया आकर लहराया। प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है आप इसको छोड़ दें, मैं हर बात मानूंगी आपको, पर इसको मत मारें, अल्लाह से डरें। अपनी सोचों को झटकती बेतासुर नज़रों से हरीम के परेशान चेहरे को देखा। उसको यहाँ छोड़कर जाने वाले उसके अपने हैं। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने अंजाम से वाकिफ़ वो खुद भी होगी। और उसने सपाट लहजे में कहा, मतलब आप नहीं चलेंगी? हरीम की जैसी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। नहीं, क्योंकि ना तुम रोक सकती हो ना मैं। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे माथे की ड्रेसिंग कर लूँ। आरुष ने उसके माथे से गालों तक आती खून की लकीर को बहते देखा तो हाथ पकड़ कर कहा। हरीम ने झटके से अपना हाथ पीछे किया। हमें आपसे इतनी बेहिस्सी की उम्मीद नहीं थी। हैरत हो रही है, आप इतनी बेहिस्सी का मुजाहरा कैसे कर सकती हैं? हरीम ने अफसोस भरे लहजे में कहा, यहाँ रहने वाला हर फर्द बेहिस बन जाता है, एक दिन तुम्हारा शुमार भी होगा। आरुष सर्द लहजे में बोली तो उसने सर झटका। हम इतने जालिम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा ज़मीर अभी ज़िंदा है, मर नहीं गया जो किसी पर जुल्म होता देखें और कुछ महसूस भी ना हो। हरीम ने इख्तलाफ किया। ज़मीर को मरने में वक्त नहीं लगता। आरुष संजीदगी से कहती ठा की आवाज़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। हरीम ने बेबस नज़रों से बंद दरवाजे को देखा। माही की दिलखराश चीखें वो यहाँ बाखूबी सुन सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बहा। उसने खुद पे बेख्तियार गुस्सा आया, वो क्यों इसके लिए कुछ नहीं कर पाई। फेंक आओ इसको कहीं किसी कोने में। शबाना माही को मार मार कर थक गई तो पास खड़ी मुलाजमा से बोली, जो उसकी बात पर सर हिलाती नीम बेहोशी की हालत में माही को लेती स्टोर रूम की तरफ जाने लगी। शाजिल लाला से निकाह हुआ है इस मनहूस का। शुक्र है शाजिल लाला नहीं है गांव में। नाजलीन जो भी आई थी नीचे मुलाजमाओं के साथ चलते माही को देखता बोली, होता भी तो क्या करता। शबाना काट खाने वाली नज़रों से उसको देख लेती। वो बचपन में अपनी बिल्ली को हाथ लगाने नहीं देते थे, तो सोचिए अगर वो अपनी बीवी को का हाल ऐसे देखते तो क्या करते, क्या रिएक्शन देते। नाजलीन ने कहा, बीवी नहीं वनी में आई है, बस इसकी कोई औकात नहीं। शबाना आपे से बाहर होती बोली, जो भी क्या तेरे भाई के कातिल की बहन है वो मनहूस। शबाना जलाकर कहती वहां से चली गई। वार्तों ने निकाह कर दिया। रजा शाकी नज़रों से शाजिल को देखता बोला, जो अभी पहुंचा था वहां। बदकिस्मती से हाँ। शाजिल अपने हाथ बालों में फंसाता नागवारी से बोला, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अरे हमने बातों में हिस्सा लिया। अच्छा या बुरा मैं किसी बातों पर प्रेशर में नहीं आने वाला, मैं कभी गाँव नहीं जाने वाला। शाजिल गुस्से से अपने मंसूबों से आगाह करने लगा। वो तुम्हारा भाई गांव है और अब तो तेरी बीवी भी वहाँ है और हमने उसको समझाना चाहे। व्हाट रबिश। शाजिल नागवारी से कहता उठ खड़ा हुआ। जाने उस बेचारे के साथ क्या हो रहा होगा और ये यहाँ गुस्से से भुना बैठा है। रजा ने शाजिल को जाता देखा तो अफसोस से कहा, रात का वक्त था और उस किचन में आई। वहां से पहले फर्स्ट एड बॉक्स लिया, एक ट्रे से निकालकर उसने पहले दूध गर्म किया, 2 रोटियां पकाकर उसने फिर से सालन निकालकर उसको भी गर्म किया। फर्स्ट एड बॉक्स, दूध का गिलास, खाना, ये सब ट्रे में सेट करके वो स्टोर रूम में आई जहाँ माही को रखा गया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से माही डरकर खुद में सिमट कर बैठ गई। इसके चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ छाने लगी। डरो नहीं, मैं हूँ आरुष शहबाज। आरुष नीचे उसके साथ बैठकर दरमियान में ट्रे रखकर बोली। माही नजर उठाकर उसको देखने लगी, जो ब्राउन कलर की शलवार कमीज के साथ हमरंग दुपट्टा पहने कंधों पर काली शॉल डाले हुए थी। माही ने पहली बार उसको देखा था। उसको याद था अक्सर आमना आरुष की तारीफ किया करती थी, इस पर उसको एक यकीन नहीं आता था, बेजार हो जाती थी। मगर आज अपनी आंखों से उसको देखकर माही को लगा जो कुछ सुना था वो खुद भी सामने खड़ी लड़की उससे ज्यादा थी।
پہلے ڈریسنگ کر لوں تمہاری، اس کے بعد تم کھانا کھا لینا۔ آروش نے اس کی نظروں میں اپنے لیے ستائش دیکھ لی تھی، جس کو نظر انداز کے نارمل لہجے میں اس سے بولی، زخم دینے والے مرہم لگاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ ماہی نے طنزیہ کہا، میرے سامنے زبان چلانے سے اچھا ہے ان کے ہاتھ روکتی، مارنے کے لیے تمہاری طرف بڑھ رہے تھے۔ آروش نے مسکرا کر میٹھا سا طنزیہ کیا، ساتھ میں اس کے سوجے ہوئے گال پر مرہم لگانے لگی۔ پانی کی کیا اوقات ہوتی ہے وہ میں بخوبی جانتی ہوں، ہاتھ روکتی تو تمہارا گھر والے میرے ہاتھ کاٹ ڈالتے۔ ماہی کو خود پر رونا آیا۔ ہاتھ نہیں کاٹتے، ظاہر ہے تم سے اب کام بھی تو کروانے ہیں۔ آروش بے حسی سے بولی، میں لگا لوں گی۔ آروش نے اس کے ماتھے پر لگی چوٹ پر ڈریسنگ کرنی چاہی تو ماہی نے کہا، تم اپنی انرجی مت ضائع کرو، کل کام آئے گی۔ آروش کی بات میں ماہی کو سمجھ نہیں آیا وہ ہمدردی کرنے آئی ہے یا اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے۔ کھانے میں کیا پسند ہے تمہیں؟ آروش روٹی کا نوالا اس کے منہ کے پاس کرتی پوچھنے لگی۔ سب کھا لیتی ہوں۔ ماہی ایک نظر اس کو دیکھ کر بولی، گڈ۔ آروش سر ہلا کر بولی، اٹھو۔ کھانا کھانے کے بعد آروش کھڑی ہوئی تو اس نے بولا، پر کہاں؟ ماہی ایک بار پھر خوفزدہ ہوئی۔ کیا ساری رات یہیں رہ کر گزارنی ہے؟ آروش نے پوچھا تو ماہی نے چاروں طرف دیکھا، جہاں دھول مٹی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یقیناً چوہے بھی ہوں گے، میری قسمت میں تو اب یہی ہے۔ ماہی مایوس ہوئی۔ آؤ لالا کے کمرے میں چھوڑ رہا ہوں تمہیں، تمہارے شوہر کے کمرے میں ہونا چاہیے۔ آروش کی بات میں ماہی کو اچانک یاد آیا اس کا شوہر بھی ہے، جس کے ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا۔ اگر وہ بھی مارے تو؟ سوچ کر آتے ہی اس کے وجود میں سنسنی پھیل گئی۔ میں یہی ٹھیک ہوں، ماہی نے کہا۔ ایز یو وش۔ آروش کندھے اچکا کر اسٹور روم سے چلی گئی۔ اتنی بری تو نہیں، میں خواہ چڑ کھاتی تھی۔ آروش کے جانے کے بعد ماہی نے رائے قائم کی کہ آروش کے متعلق، حریم یہ کیا ہوا ہے تمہارے ماتھے پر؟ دریش شاہ نے حریم کے ماتھے پر چوٹ دیکھی تو فکر مندی سے پوچھنے لگا، ہمارا پاؤں پھسل گیا تھا واش روم میں، تبھی چوٹ لگ گئی۔ حریم نے پہلی مرتبہ دریش سے ضرور بولا، خیال کیا کرو نہ کہ درد ہو رہا ہوگا۔ دریش نے نرمی سمجھانے کے بعد پوچھا، معمولی سا زخم ہے بس۔ حریم نے مسکرا کر بتایا۔ اچھا میرے ساتھ چلو، تمہاری چیزیں تمہیں دوں جو ابھی تک نہ دے پایا۔ دریش شاہ نے کہا۔ اس نے سر کو جنبش دی۔ درلا، ہمیں آپ کو کچھ بتانا تھا۔ دریش شاہ نے اس کو سامان دیا تو اس نے سائڈ پر رکھ کر آہستہ آواز میں کہا، کیا بتانا تھا؟ دریش شاہ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، وہ جو لڑکی آئی تھی نا، ان کو بابی شبان نے بہت مارا پیٹا تھا، وہ بہت زخمی بھی ہو گئی تھی۔ آپ ان سے کہیں نا ان کو نہ مارے، بیچاری کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ حریم نے افسردہ لہجے میں بتایا تو دریش نے گہری سانس خارج کی۔ تمہارے کالج کی چھٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں؟ دریش شاہ اس کی بات نظر انداز کر سے کیے پوچھنے لگا۔ 2 دن بعد، حریم نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم اس کی تیاری رکھو، ہاسٹل میں چھوڑ آؤں گا۔ دریش شاہ جواباً بولے، آپ نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا۔ حریم نے ایک بار پھر کہا، دیکھو حریم، تمہاری بات کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں، تم اس معاملے سے دور رہو، اس میں بہتری ہے۔ دریش سنجیدگی سے بولا، میں کیا کہوں گا، یہ عورتوں کا معاملہ ہے۔ میں نہیں بول سکتا، اگر کوئی بول سکتا ہے تو وہ شاذل ہے جو بھی یہاں نہیں ہے، دریش نے بتایا۔ تو آپ شاذل لالا کو آگاہ کریں نا، حریم نے مشورہ دیا۔ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو حریم۔ دریش نے اس بات سختی سے ٹوکا تو اپنا سر جھکا گئی۔ آپ کہاں ہو لالا؟ آروش نے کال پہ شاذل شاہ سے پوچھا۔ اسلام آباد۔ شاذل نے سنجیدگی سے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ آروش نے دوسرا سوال کیا۔ کیونکہ میں یہی ہوتا ہوں، گاؤں آ کر سوائے ڈپریشن کے کچھ اور نہیں ملتا۔ پتہ نہیں تم سب کیسے رہتے ہو ایسے سونے پر، میرا تو کچھ ہی پل میں دم گھٹنے لگتا ہے۔ کیسی زندگی ہے جہاں دوسرے لوگ ہماری زندگی کے فیصلے کر کے ہم پر مسلط کر رہے ہیں۔ شاذل شاہ سخت بیزار معلوم ہو رہا تھا۔ آپ اپنی امانت تو لے کر جائیں، پر آپ کی مرضی، اسلام آباد رہیں یا کہیں اور۔ آروش نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سی امانت؟ شاذل شاہ اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ آپ کی بیوی۔ آروش کی بات پر اس کی آنکھوں کے سامنے سارا واقعہ ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ بکواس ہے، میری کوئی بیوی نہیں، میری تو شادی کے سخت خلاف تھا، سوچ لیتا کبھی شادی نہیں کروں گا۔
पर उस दिन जो मेरा तमाशा हुआ वो कभी नहीं भूलूंगा और ना कभी गांव आने की हिमाकत करूंगा। शाजिर सख्त लहजे में बोला तो आरुष बिना कोई और बात कहे कार काट कर गई। मेरे भाई भी बेहिस हैं, आखिर क्यों ना हो, रगों में शाह खानदान का खून जो है। अपने फोन के वॉलपेपर पर दुरेश शाह और शाजिल शाह की तस्वीर को देखकर आरुष तंजिया लहजे में बड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। वो बाहर आई तो माही को कराहते पाया, जो तकलीफ में होने के बावजूद हवेली के बड़े से हॉल को पोंछा लगा रही थी। आरुष ने ताजुब से उसको फिर मुलाजमाओं को देखा और सर झुकाकर खामोश खड़ी थी। जहाँ पहले हवेली की हॉल की सफाई 5 से 6 औरतें किया करती थी, आज अकेली कमजोर सी माही को ये काम सौंपा गया था, बिना उसकी तबीयत का लिहाज किए। सोफे पर बैठ जाओ। आरुष सीढ़ियाँ उतरी तो माही के हाथ से कपड़ा लेकर बोली, तो माही ने आंसू से भरी आंखों से उसकी जानिब देखा, जो सपाट तासुरात लिए खड़ी थी। छोटी बीबी ने कहा था, आज से सारे काम यही करेंगी और कोई बीच में नहीं आएगा। वहां खड़ी एक मुलाजमा ने कहा तो आरुष तीखी नजर से उसको देखा, जिससे वो खामोश हो गई। तुम्हें कानों का मसला है क्या? माही को एक जगह टिका देखकर मीठा तंजिया किया। माही सरद से अपना सर नफी में हिलाने लगी, मगर कदम कहीं और नहीं बढ़ा पाई। उसमें इतनी सकत नहीं थी। पहले कल की मार, सारी रात की बेआरामी, उसके बाद खाली पेट काम करना उसके असाबों को शल कर गया था। आरुष, शबाना काली चादर में मलबूस दहाड़ने वाली आवाज में उसका नाम लिया। आरुष को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर वो पुरसकून से इसकी जानब पलटी। अलबत्ता माही की टांगें जरूर कपकपाट का शिकार हुई थी। आपकी इद्दत के महीने हैं, अपने कमरे से बाहर क्यों आ जाती हैं बार बार? आरुष ने सरसरी लहजा अपनाकर कहा। तुम मेरे मामलात से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये मेरी मुजरिम है, इसके साथ जैसा रवैया चाहूँ मैं अख्तियार कर सकती हूँ। शबाना अपने हाथों की मुट्ठियां भींच कर बोली। इस लड़की को मुजरिम कहने से पहले इसका जुर्म बताएं, आरुष ने पूछा। मेरे शौहर के कातिल की बीवी। शबाना नफरत से गुर्राई। कातिल की बहन है, कातिल नहीं। जो कातिल है उसको सजा दो, किसी मासूम बेगुनाह को नहीं। आरुष ने नागवारी से कहा। तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती मैं। शबाना ने दांत पीस कर कहा। लाला वालों के आने का वक्त हो गया है, इसलिए आप अपने हुजरे में जाएं। आरुष की बात पर पास खड़ी मुलाजमिन की हंसी छूट गई थी। शबाना का गुस्सा तो इसकी बात पर आया था, पर किसी और वक्त का सोचती अपने कमरे की जानिब चली गई। आप सब सफाई मुकम्मल करें और तुम मेरे साथ चलो, आरुष मुलाजमाओं से कहती माही से कहने लगी, तो उसने मशकूर नजर से आरुष को देखा, जो अब हर चीज से लाताल्लुक थी। आप परेशान मत हो, अल्लाह माही की हिफाजत करेगा। आमना चारपाई पे खामोश बैठे जैन के पास आकर तसल्ली आमेज लहजे में बोली। अल्लाह तो बेशक उसकी हिफाजत करेगा, पर मुझे शाह खानदान से किसी रहम की उम्मीद नहीं। उनके लिए किसी मासूम की जान लेना आम बात है। जैन अफसरदगी से बोला। वो बहुत फिक्रमंद था माही के लिए। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। हमें तो शुक्र करना चाहिए माही का निकाह दुरेश शाह से नहीं, बल्कि शहबाज शाह के सबूत शाजिल शाह से हुआ है, जो ज़्यादातर शहर रहना पसंद करता है। क्या पता वो माही को भी सबसे दूर अपने साथ शहर ले जाकर। इतना तो आपको ही पता होगा, शहर में रहने वाले वासियों को सोच अलग होती है। आमना की बात जैन को किसी हद तक ठीक लगी, फिर भी इसको करार नहीं आया। शाजिल माही को अपनी बीवी तस्लीम करेगा तब उसको लेकर जाएगा ना कहीं और। वो शहबाज शाह का बेटा है, यकीनन उसकी तरह होगा पत्थर दिल। जैन सर झटक कर बोला। शहबाज पत्थर दिल नहीं, शहबाज शाह वही है जिसने सालों पहले एक मासूम की जान ली थी। और तुम अब भी कह रहे हो वो पत्थर दिल नहीं? जैन ने तासुब बड़ी नज़र से उसको देखकर उसकी बात के दरमियान में काट कर बोला तो आमना लाजवाब हो गई। वो बहुत पुरानी बात है, अल्लाह ने उनको सजा भी दे रहे हैं अपनी लाडली बेटी आरुष शाह की सूरत में, जिसकी शादी किसी न किसी वजह से टूट जाती है। क्या आप भूल गई उसके ऐन निकाह के दिन उसके होने वाले शौहर का इंतकाल हो गया। फिर जब कुछ वक्त बाद दूसरा रिश्ता हुआ तो वो लड़का कार एक्सीडेंट में माजूर हो गया, और तीसरी बार तो उसकी बारात ही नहीं आई। आप सोच सकते हैं जिस बेटी के साथ ये सब हो उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। सब आरुष शाह को सब कदमों वाली बोलते हैं। आमना एक सांस में सब कुछ बताने लगी। मैं जानता हूँ इन सबको,
ان کی بیٹی کا کیا قصور؟ تم ان کا ذکر میرے سامنے مت کرو، ہم تو گناہ ہوگا، بلا وجہ انہیں بھی ملے گا۔ زین سنجیدگی سے بولا تو آما شرمندگی سے اپنا سر جھکائے، جذبات اور بے اختیاری میں آ کر وہ محرم کے سامنے آروش شاہ کا نام لے چکی تھی، جو پہلی بار ہوا تھا۔ میں نوٹ کر رہا ہوں تیرا زیادہ تر دھیان پڑھائی کے بجائے اس آروش پر ہوتا ہے۔ آج آروش نہیں آئی تھی، جس کا پتہ یمان کو کالج جانے کے بعد ہوا۔ تب سے وہ گمسم کلاس اٹینڈ کر رہا تھا۔ ابھی وہ فری ہوا تھا۔ عرفان نے بغور اس کا جائزہ لے کر کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ یمان نظریں چڑھا کر بولا، ایسی نہیں تو کیسی بات ہے؟ دیکھ بھائی، میں تیرا دوست ہوں تو مشورہ بھی دوستوں والا ہی دوں گا۔ اگر تیرے دل میں اس کے لیے کچھ ہے تو پھر ایک بات میں کلیئر کر دوں، اور تمہارے لیے کسی سیراب کے علاوہ کچھ نہیں۔ تم دونوں میں بہت فرق ہے۔ سب سے زیادہ فرق تو اس بات سے لگا لیں وہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جہاں اپنے قبیلے اپنی ذات پات کے علاوہ بیٹیاں کہیں اور نہیں دی جاتی۔ عرفان سنجیدگی سے اس کو سمجھانے لگا، جس کو سننے کے بعد یمان کو اپنے اندر مایوسی پھیلتی محسوس ہوئی، پر وہ کچھ بول نہیں پایا۔ کہیں نہ کہیں اس کو عرفان کی باتیں سچ لگ رہی تھیں۔ یہ باتیں تو اس کے دماغ میں بھی آتی تھی، پر وہ اپنے دل کے ہاتھوں بے بس تھا، جو بس اس کی آواز اور آنکھوں کا اسیر ہو گیا، جو نہ ذات کا فرق دیکھ رہا تھا اور نہ ہی دونوں کے درمیان جو موجود سٹیٹس تھا۔ مجھے بس اپنا نام کمانا ہے، بہت بڑا سنگر بننا میرا خواب ہے، اس سے زیادہ میری کوئی اور خواہش نہیں۔ یمان اپنے دل کو مار کر بولا۔ اس کو لگتا تھا شاید پیسہ آ جانے کے بعد محبت بھی مل جائے، جو اس کی بس خام خیالی تھی۔ گڈ لک میرے یار، عرفان خوش ہو کر بولا، اور یمان مسکرا کر بھی مسکرا نہیں پایا۔ یمان ٹھیک سے کھانا کھاؤ۔ فجر نے یمان کو بس کھانے کی پلیٹ کو گھورتا پایا تو کہا، مجھے بھوک نہیں آپی، نیند آ رہی ہے، سونا ہے۔ یمان دسترخوان سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہو گیا ہے یمان؟ تم کھانے میں آج کل نخرہ نہیں کرتے اور نہ ٹھیک سے کھاتے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عشا اس کی بات سے سن کر فکر مندی سے گویا ہوئی۔ جی سب ٹھیک ہے، میں بس سونا چاہتا ہوں، یمان یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فجر نے ایک نظر اس کی پلٹ دیکھا اور پھر اس کی پلیٹ کو دیکھا، جہاں کھانا جوں کا توں تھا۔ یمان نے ایک نوالہ تک نہیں لیا تھا۔ یمان کمرے میں آ کر اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ آپ پلیز میری ہو جائے۔ یمان تصور میں آرش کو مخاطب کرتا نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ مجھے یمان کی ٹینشن ہو رہی ہے، فجر نے عشا سے کہا۔ وہ تو مجھے بھی اب ہونے لگی ہے، بس ایک بات پر تسلی ہوتی ہے، 2 سال سے 1 سال گزر گیا، دوسرا سال بھی سکون سے گزر جائے، اس کے بعد تو یمان کا سارا دھیان اپنے فیوچر کی جانب ہوگا۔ اس کا خواب پورا ہوگا سنگر بننے کا، آخر کو اس کا جنون ہے۔ عشا نے اس کی بات کے جواب میں بولی، وہ تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، پر عشا یمان بدلتا جا رہا ہے، ہر وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، وہ اب غائب ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں گٹار موجود ہوتا تھا، پر اب تو شاید وہ گٹار کی شکل بھی نہیں دیکھتا۔ فجر کے لہجے میں یمان کے لیے فکر مندی تھی۔ میں نے نوٹ کیا ہے، پر تم پریشان مت ہو، سو جاؤ اور سکون کرو، کیونکہ جلدی ارسم پاکستان آنے والا ہے، اس کے بعد تمہاری شادی کی تیاریاں شروع ہوں گی۔ عشا نے کہا تو اس نے گہری سانس بھری۔ کیا میں آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ شاید آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر یمان نے اپنے اندر دبی خواہش کا اظہار کیا، ساتھ میں دل ڈر بھی رہا تھا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور اس کی ناراضگی اس کو کہاں برداشت ہونی تھی۔ میرے گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے، تمہیں پتہ ہے ایک سیدزادی سے ایسی فرمائش کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ جواب میں آروش نے جیسے ڈھکے چھپے الفاظ میں ڈرانا چاہا۔ ایک سیدزادی سے یہ عام بندہ بشرے عشق کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی بتا دیں۔ ڈرے بنا یمان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا تو آروش مسکرائی، آنکھوں میں بڑھتی چمک دیکھ کر یمان نظریں چرا گیا، جس سے آروش کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ایک سیدزادی سے عشق کرنے کا نتیجہ ہجر کی صورت میں سامنے آئے گا، ہر پل تمہیں یہ احساس کروائے گا کیسے تم نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کی۔ ڈوبتے دل کے ساتھ آروش نے جواب دیا، کیونکہ اپنی زندگی کے ہاتھوں سے برباد تو اس نے بھی کی تھی۔ عشق میں جدائی موت کے مترادف ہوتی ہے، کیا کوئی اور سزا نہیں؟ کیونکہ میں اتنی جلدی بے موت مرنا نہیں چاہتا،
مجھے آپ کے ساتھ بہت سارا جینا ہے اور میں اپنی زندگی میں اپنا نام بنانا ہے۔ یمان کا دل کانپا ہجر کے نام پہ۔ موت سے ڈرتے ہو؟ یہ تو برحق ہے، آروش تھوڑا جھجک کر دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ بے شک موت برحق ہے، پر ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے؟ یمان نے جواز پیش کیا۔ یہ تو ہے، تم کالج بوائے ہو اور میں کالج گرل۔ یہ تو بتاؤ اس عمر میں تمہیں پیار کرنا زیب دیتا ہے؟ آروش نے جیسے مذاق اڑایا۔ پیار نہیں، عشق کرتا ہوں میں آپ سے، اور میرے دل نے عشق کرتے وقت میری عمر نہیں دیکھی۔ یمان کی حاضر جوابی سن کر آروش کھلکھلائی۔ اب مجھے جانا ہوگا، اور کسی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ آروش اٹھ کھڑی ہوئی تو یمان نے بے اختیار اس کے دستانے پہنے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رکھا۔ تھوڑی دیر اور باتیں کرتے ہیں، کالج میں آپ اکثر اجنبی بن جاتی ہیں، بس چھٹی کے وقت کچھ گھڑی نصیب ہوتی ہے۔ اپنا ہاتھ دور کرتا یمان جیسے التجا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر ڈھلتے دن تک ختم نہیں ہوگی۔ کالج میں اجنبی بننے کا سبب یہ ہے کہ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں، پر مجھے تمہاری جان عزیز ہے، اس لیے ایک بار پھر کہوں گی اپنا راستہ بدل دو، کیونکہ میری طرف آنے کا راستہ سوائے کانٹوں کے کچھ نہیں۔ تمہارے پیر بس مجھ تک پہنچنے تک لہو لہان ہو جائیں گے، پر منزل تمہیں ملے گی بھی یا نہیں۔ آروش جیسے تھک چکی تھی۔ آپ مایوسی والی بات کیوں کرتی ہیں؟ کیا میری چاہت یک طرفہ ہے؟ ڈرتے ڈرتے سوال پوچھا گیا۔ میرے بس میں ہوتا ہے تمہاری چاہت یک طرفہ ہوتی، کیونکہ سیدزادی نامحرم سے پیار کی باتیں نہیں کرتی۔ میں اس گناہ کا مرتکب بن چکی ہوں۔ آروش کا جواب سن کر یمان سرشار ہوا تھا تو کہیں پریشان بھی۔ آپ کو ہمارا ملن ناممکن کیوں لگتا ہے؟ ہمیشہ سے کیا جانے والا سوال یمان نے ایک بار پھر کیا۔ کیونکہ شاہ خاندان میں شادیاں شاہ خاندان کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ آروش کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ آروش، یمان نیند میں خواب دیکھتا یکدم اٹھ بیٹھا۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا؟ یمان اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا بڑبڑایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اس نے خواب میں آروش کو دیکھا۔ اپنی خواہش کو یاد کر کے یمان کے پریشانی سے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میرے دل میں تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ان کا چہرہ دیکھ لوں۔ یمان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود سے بولا۔ وہ تو خواب میں بھی مجھ سے پردہ کر رہی تھی۔ یمان اچانک ہنس پڑا۔ مجھے تمہاری جان عزیز ہے۔ خواب میں آروش کا کہا جملہ اس کو یاد آیا تو ایسی خوشی محسوس ہونے لگی جیسے آروش نے سچ مچ اس سے کہا ہو۔ کیا کبھی اصل میں وہ مجھ سے ایسی باتیں کرے گی؟ یا ان کو میں عزیز ہوں گا؟ یا مجھے وہ حق حاصل ہوگا میں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ سکوں؟ یمان کے دل میں ایک کے بعد ایک خیال آ رہا تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہاسٹل جا رہی ہوں۔ آروش حریم کے کمرے میں آئی تو اس کو بیگ میں کپڑے ڈالتا دیکھا تو پوچھا۔ حریم کو صرف جواب دے کر اپنے کام میں لگ گئی۔ ناراض ہو؟ آروش نے اس کی سنجیدہ تاثرات دیکھے تو اندازہ لگایا، ورنہ وہ بھی جانتی تھی حریم سچ میں اس سے ناراض ہو گئی۔ بہت دنوں سے اس کے ساتھ بات چیت بھی کم کر لی تھی۔ ہم کیوں آپ سے ناراض ہونے لگے؟ حریم عام انداز میں بولی۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ آروش اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے اور اس کا دھیان اپنی طرف کیا۔ ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، دلہا نے جلدی تیار ہونے کا کہا ہے۔ حریم نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھو حریم، ناراض یا اداس مت ہو، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں بھی کچھ ٹھیک سے نہیں پتا، اس لیے تم بھابھی شبانہ یا کسی کے معاملے میں مت بولو، ورنہ وہ تم پر بھی غصہ کریں گی۔ تبھی درید لالا بھی تمہیں ہاسٹل بھیج رہے ہیں۔ آروش نے پیار سے سمجھایا۔ ہم پہ غصہ اس لیے ہوں گے کیونکہ ہم اس حویلی کے مکین نہیں، حریم تک لہجے میں بولی۔ حریم یہ بول رہی تھی، ایسا کس نے کہا تم سے؟ اس گھر کے فرد نے؟ آروش نے سخت لہجے میں اپنایا۔ یہ ہماری ماں کا گھر تھا، ہمارے باپ کا نہیں، اور بیٹیں تو باپ کے پاس ہوتی ہیں، ایک ہم ہیں جو ددیال ہونے کے بجائے اپنے ننیال میں ہیں۔ حریم کس مجرم کی طرح بولی۔ تمہاری ماں کا گھر ہے تو وہ ماں کس کی ہے؟ آروش نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ ہماری۔ حریم بنا تاخیر کیسے کیے بولی۔ وہ اگر تمہاری ماں تھی تو یہ بات بھی جان لو ان کی ہر چیز پر صرف تمہارا حق ہے۔
یہ حویلی، اس میں تمہارا حصہ بھی اتنا ہی نکلتا ہے جتنا کہ بابا سائیں چچا جان والوں کا نکلتا ہے، کیونکہ پھپھو جان کا جو حصہ تھا وہ تمہیں ہی ملے گا۔ تم ان کی اکلوتی اولاد ہو، اس لیے دوبارہ یہ مت کہنا تم اس گھر کی مکین نہیں۔ تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ جتنی جائیداد تمہاری ہے نہ اتنی دلہا شازل کی بھی نہیں۔ وجہ یہ کہ تمہارے باپ کی جو جائیداد تھی اس میں بھی ان کے مرنے کے بعد تمہارے ہی حصے میں آئی ہے۔ وہ تب تمہیں ملے گی جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی۔ آروش نے کہا تو آخری بات پر حریم ہنس پڑی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر آروش نے سکون بھری سانس خارج کی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہماری اتنی جائیداد بھی ہے، حریم پرانے ٹون میں آ کر بولی۔ اب تو پتہ چل گیا نا، اب بتاؤ یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ تمہارا یہاں رہنا کوئی حق نہیں؟ آروش نے جاننا چاہا۔ وہ پھر مایوس ہوئی۔ نازنین آپ ہی بولتی ہیں کہ ہم ان کے ٹکڑوں پر پلتی ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں، اور وہ چاہتی ہیں ہم دلہا سے دور رہا کریں۔ حریم نے سر جھکائے کہا۔ حویلی میں تمہیں کوئی کچھ بھی کہے تو ان کی بات پر توجہ نہ دیا کرو، آخر تمہیں پھر بھی انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے۔ تو میں بابا سائیں سے بات کروں گی، وہ پھپھو مریم کا حصہ تمہارے نام کروا دیں۔ ویسے بھی 7 ماہ بعد تم نے 18 سال کا ہو جانا ہے۔ آروش نے بغور اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ ایسی بات نہیں آپی، ہم نے کیا کرنا ہے ان کا، آپ بس ایسے ہی ہم سے پیار سے بات کیا کریں، ہمیں اچھا لگتا ہے، اور ہم ہمیشہ سے آپ جیسا بننا چاہتے ہیں جیسے آپ ہیں۔ اللہ نہ کرے تمہاری قسمت میرے جیسی ہو، اللہ نہ کرے تم میری جیسی زندگی گزارو یا میری طرح کی قسمت پاؤ۔ حریم کی بات بیچ میں کاٹتی آروش نے دھل کر بولی تو حریم ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی، پر اس کی سوال کرنے سے پہلے کمرے کا دروازہ نوک ہونے لگا۔ حریم بی بی، نیچے آپ کو درے شاہ بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کی بات پر حریم نے سر ہاتھ پر مارا۔ انہیں کہیں میں پردہ کر کے آتی ہوں۔ حریم اتنا کہتی الماری سے اپنا عبایا نکالنے لگی۔ دوسری طرف اس کی چھوٹی سی بات نے آروش کو زخمی کر دیا تھا۔